سب سے پہلے یہ ہے ٹیبل آف کنٹینٹس فہرست. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, جو ایگزامینر ہوتا ہے, جو بھی آپ کی رائٹنگ ہے, آپ کا پیپر ہے, جو چیک کر رہا ہے, آپ اس کو جتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے, جتنا آپ اس کو آسانی مہیا کریں گے, وہ آپ کو اتنے زیادہ مارکس دے گا, اچھا امپریشن جائے گا. تو عمومی طور پر اکثر طلباء جو ہیں وہ فہرست نہیں بناتے, ٹیبل آف کنٹینٹس جو ہے وہ میں نہیں ہوتا, اور جس کی وجہ سے اس کو پھر زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. اب پڑھنے کی وجہ سے وہ جو ایگزامینر ہے اس کو ذرا اچھا محسوس نہیں کرتا, اور بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جب وہ تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں, اسائنمنٹ بطور خاص اسائنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں ہیڈنگز بھی نہیں ڈالتے بھی تو بہت کم ہوتے ہیں. اور یہ بات کی جو ایگزامینر ہے, چیک کرنے والا ہے, اس کے لیے اس کی سوچ مطابق بات ٹھیک نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میکسیمم ہیڈنگز ہوں, سب ہیڈنگز ہوں, تاکہ وہ جلدی کے ساتھ سمجھ جائے کہ آپ نے کیا لکھا ہے, آپ نے کیا پیش کیا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اسائنمنٹ میں ٹیبل آف کنٹینٹس کو شامل کرنا ہے, اقتباس. عمومی طور پر کئی اساتذہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس پہ ابتداء نظائر تشکر لکھو, انتصاب لکھو, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ لکھ دیتے ہو مختصر سا تو اٹس اوکے, اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, لیکن فہرست جو ہے وہ آپ ضرور لکھیں. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ نے ہیڈنگس بنائیں گے ان تمام ہیڈنگس کو آپ پہلے پیج میں جو ہے وہ لکھ دیں ترتیب کے ساتھ, جو پیج کے جس کے صفحے پہ وہ لکھ دیں, تاکہ اگر اس کے پاس وقت کم ہے تو وہ فہرست دیکھ کے اندازہ لگا دے کہ اس نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے, مطلب پہلے صفحے پہ یہ ساری ہیڈنگز پہلے پیج پہ جب آپ کی پوری ہیڈنگ جو ہے وہ آ جائیں گے. آپ نے بکس دیکھی ہوں گی, اس میں جو ابتدا میں باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے مقدمے ہوتا ہے, مقدمہ تقریر لکھی ہوتی ہے, اور مختلف پیشے لفظ اور اس طرح کی لکھی ہوتی ہیں. لیکن جب باقاعدہ وہ کتاب کو شروع کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنی اس فہرست کو لکھتا ہے, ٹیبل آف کنٹینٹس کو. اور اس طرح یہاں پہ آپ تیسری دیکھتے ہیں تو تیسری میں بھی یہی پریکٹس ہوتی ہے, سار, انتصاب, اظہار تشکر اور مقدمہ یہ لکھنے کے بعد جو ہے فہرست لکھی جاتی ہے, ٹیبل آف کنٹینٹس باقاعدہ جو ہے وہ اس کو شروع کرنے سے پہلے. اچھا, اب دوسری چیز ہے, آپ نے مواد جو ہے اس کو گیدر کرنا ہے, کلیکٹ کرنا ہے اس کو ڈفرینٹ جگہ سے, وہ آپ کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی اقتباس آپ پہلے ذہن میں اپنے اچھی طرح موضوع کو سمجھیں, آپ کا موضوع ہے کیا. پہلے تو آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے اس موضوع کے بارے میں, 100% شوڈ بی کلیئر. ٹھیک ہے, کہ یہ ہے کیا. اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کنفیوژن ہو کہ یہ چیزیں آ سکتی ہیں نہیں آ سکتی. جب تک آپ کلیئر نہیں ہوگی آپ اس کے بارے میں اچھا نہیں لکھ سکیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. پھر اس کے موضوع کے حوالے سے آپ بکس کو دیکھیں گے, کتابوں کو دیکھیں گے, اور کتاب میں جہاں جہاں سے اقتباس آپ کو مل رہا ہے اس کو یا لکھ لیں یا اس کی تصویر بنا لیں. ٹھیک ہے, بڑا فاسٹ وے یہ ہے کہ آپ اس کی PDF فائل بنائیں. ٹھیک ہے, اس کتاب سے آپ کو ایک ملا ہے کوئی اقتباس, اس کی تصویر بنا لو. 4 اقتباس مل گئے ہیں, چاروں کی تصویر بنا لو, اور اس کی اس پیج کی تصویر بنا لو, اور اس کے ساتھ جو اس کا اندر والا یہ جو تعارفی پیج ہوتا ہے اس کے بارے میں اس میں موجود نہیں ہے, لیکن وہ اس طرح یہاں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب فلان چھپی ہوئی ہے, اس تاریخ کو چھپی ہے, یہ ناشر ہے, اور اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے, اس کی تصویر بنا لو, تاکہ جب آپ نے ریفرنس حوالہ لگانا ہو تو آپ کو دوبارہ وہ کتاب تلاش نہ کرنی پڑے, وہ PDF فائل آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, فاسٹ وے ہے اس کو میٹر کو, کنٹینٹ کو جو ہے وہ گیدر کرنے کا, اس کو کلیکٹ کرنے کا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اقتباس آپ کے پاس آ گئے تو اب آپ نے ان کو کیسے ارینج کرنا ہے, جوڑنا کیسے. یہ بڑا ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کریٹیکل چیز ہے, لیکن اگر یہ پریکٹس آ جائے تو یہ آپ کے پاس بہت بڑا فن ہے. مثال کے طور پر اس نے کیا لکھا ہوا ہے, اس نے کچھ اور لکھا ہوا ہے, ڈفرنٹ جو اقتباسات ہیں پیراگراف سے ان کو جوڑنا یہ بڑی ٹیکنیک.
ایک ربط بھی نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ کی جو پیراگراف ہیں ان سے لنک ہونا چاہیے. مثال کے طور پر جو آپ نے اوپر کہا ہے اس کے بعد دوسرا پیراگراف ہے اس میں لنک ہو، کچھ منفرد چیز بھی ہو، منفرد ہوگی تو آپ اس کو الگ پیراگراف بنا رہے ہیں، لیکن پچھلے کے ساتھ اس کا ربط بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو پہلا پیراگراف لکھا ہے اس میں کچھ اور ہو، نیچے کچھ اور ہو، کوئی اس طرح کو تعلق بھی نہ بن رہا ہو، تو وہ ایک نیگیٹو امپریشن جاتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. یہ محمد اسد ہیں اور ان کا بڑا کام ہے، وہ مسلم پہلے کے شاید جیوز تھے، یہودی تھے، تو یہ انہوں نے پھر اسلام کو ایکسیپٹ کیا اور کافی کام کیا ہے. ایک ان کی کتاب تھی دا روڈ ٹو مکہ، وہ بڑی فیمس ہوئی تھی، مشہور ہوئی تھی، اور علامہ صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہے، اور تشکیل جدید کے حوالے سے ان کا بھی بڑا ایک کام ہے اور ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. یہ کتاب ہے اسلامی ریاست کی تشکیل جدید. ان کا جو اقتباس کا جو کچھ جائز ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھو انہوں نے یہ سائٹیشن کی ہوئی، یہ ریفرنس لگایا ہوا ہے، یہ 4-5 ریفرنس لگائے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جس کی تفصیل ہے ریفرنس کی، یہ فلاں کی کتاب سے لیا گیا ہے، خلافت و ملوکیت سے لیا گیا ہے، خلفائے راشدین کتاب ہے، تاریخ الامم والملوک کتاب ہے. اب یہ مختلف بکس ہیں. اچھا اب دیکھیے ان بکس کو جب مختلف اقتباس کو اس نے یہاں پہ دیکھی بھی ہے، ملایا بھی ہے، اور اب کہیں پہ یہ معلوم نہیں ہوتا ان کا تعلق ٹوٹ رہا ہو. جو اوپر بات کر رہا ہے دوسری بیچ والے اقتباس کو اس کے ساتھ لنک کر رہا ہے. یہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. اب یہ اقتباس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منصب سنبھالنے پر مرکزی اقتدار کو قائم کرنے، شورشوں پر قابو پانے اور امت کے اتحاد و یکجہتی کو بحال کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کی تھوڑی سی آگے ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے. اور آگے وہ لکھتا ہے انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو چیلنج کر دیا. اب یہ ایک اقتباس پہلا چل رہا ہے، اب دوسرا اقتباس اس کے ساتھ ہے، اب یہ اور بک سے ہے، اب اس کو کیسے جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. حضرت علی کی خلافت کو چیلنج کر دیا جس کا نتیجہ جماعت اسلامیہ کی مختلف سیاسی دھڑوں اور مذہبی فرقوں میں تقسیم اور پھر ان کے مابین طویل جنگ و جدل اور ہزارہ افراد کی ہلاکت کی صورت میں نکلا. اب یہ دوسرا اقتباس ہے، لیکن آپ کو محسوس ہوا ہے کہ یہ بات کہیں ٹوٹی ہو، مختلف بات ہو، ٹھیک ہے. یعنی اس نے پہلے پیراگراف میں جو کچھ کہا ہے اس پیراگراف میں کچھ اور بات کر رہا ہو، یا ورڈنگ سے ایسا محسوس ہو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے سے، یہ سمجھنے میں مشکل بھی نہیں آ رہی. ایک تحریر میں ایک ربط بھی ہے، ایک روانی ہے، سلاست ہے، تحریر اس طرح چلتی جا رہی ہے، لیکن اقتباس مختلف کتاب کا ہے. پہلے اقتباس اور کتاب سے تھا، یہ اقتباس اور کتاب سے ہے. پھر اس کے آگے کیا لکھتا ہے، حضرت علی کا دور خلافت جو ہے یہ اس کی اپنی اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ کر کے پھر حضرت عثمان، یعنی اسی طرح کر کے یہ ترتیب چلتی ہے. تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے، اس میں تھوڑی سی آپ کو اجازت ہوتی ہے. عمومی طور پر ہمارے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اقتباس کو لیں گے تو اقتباس کیونکہ ہم نے ای ٹو زی جو ہے وہ سیم لکھنا ہے، جس طرح آپ کاپی کر رہے ہو، تو ہم اس کو جوڑیں کیسے. دیکھیے آپ کو اتنی اجازت ہوتی ہے، آپ ورڈنگ اپنی بنا دیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے. مفہوم نہیں بدلنا چاہیے، مفہوم اس کا وہ نام اس کا لکھیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، لیکن وہ ورڈنگ تھوڑی سی آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ نہیں آپ اس ورڈنگ کو سیم رکھیں، یعنی اس تحریر میں ایک ربط کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک ورڈنگ کا جو ریلیشن ہے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے تھوڑی سی آپ ورڈنگ کی تبدیلی کر دیں، اپنے طرف سے جو ہے وہ ورڈ کو اضافہ کر دیں، کوئی حذف کرنا ہے اس کو حذف کر دیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مفہوم چینج نہیں ہونا چاہیے، جو اس نے بات کہی ہے وہ بات اسی طرح ہو. یا دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی ساری ورڈنگ بھی تبدیل کر سکتے ہیں. بلکہ یہ بڑی پتہ کی بات بتانا چاہتا ہوں، جب آپ تھیسس لکھتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی لیول کی آپ ریسرچ کرتے ہو، اس کا جب پلیجرزم چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ مواد چوری تو نہیں کیا ہوا، سریقہ تو نہیں ہے، چوری تو نہیں ہے، تو اس کے لیے اگر آپ نے بالکل کافی پیسٹ کیا ہوگا گوگل سے، دائیں بائیں سافٹ ویئر سے، آن لائن خاص طور پہ جو سورسز سے کیا ہوگا، تو وہ جب اس کو سافٹ ویئر ڈالیں گے تو وہ بہت سارا پلیجرزم مینشن ہو جائے گا. لیکن اگر اسی مواد کو آپ نے ریفریز کر دیا ہے، اپنی ورڈنگ میں اس کو کنورٹ کر دیا ہے، تو پلیجرزم میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا ورڈ اس میں
چینج کر دیتے ہیں, الفاظ کو بدل دیتے ہیں, مترادفات کو استعمال کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے مترادفات ہوتے ہیں. اور اس کے لیے بھی میں نے یہ چیک کی یا انگلش کا کچھ ایک دو ویب سائٹ پہ مجھے معلوم ہے جہاں پیرافریزنگ آپ کر سکتے ہو, انگلش کنٹینٹ اٹھاتے ہو. کوئل بورڈ آئی تھنک تو اس میں کنفرم کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں, ویب سائٹ ہے, اس کا مواد دو گے وہ آپ کو متبادل جو ہے وہ ورڈ بتاتا جائے گا, اس میں یہ ورڈ آپ شامل کر سکتے ہو, یہ ورڈ آپ چینج کر سکتے ہو, تو پھر آپ کا پلیجرزم نہیں ہے, ساری کا نہیں ہوگا. آپ ورڈنگ چینج کر دو گے, اس جو سینٹینسز ہیں, جو اسٹرکچر ہے, اس کی سینس بھی کلیئر رہے گی, مواد بھی وہ جو مفہوم بیان کرنا چاہتا ہے وہی رہے گا, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں ربط بھی, تعلق بھی نہیں ٹوٹے گا. تو یہ چیز تھی پیراگرافنگ جو ہے اس کی لنکنگ کے حوالے سے, اقتباسات کے ربط کے حوالے سے, اور ان کی ارینجمنٹ سیٹنگ کے حوالے سے. تو آپ نے جب مختلف جگہ سے اقتباسات کو لے کے آنا ہے, اس کو جب ری ارینج کرنا ہے, جوڑنا ہے, تو اس میں تعلق کو قائم رکھنا ہے. یہ نہیں کہ اوپر اقتباس میں کچھ اور بات ہو, نیچے میں کچھ اور ہو. اچھا, اس کو جوڑنے کے لیے بعض وقت آپ تھوڑی سی کامنٹری کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا, تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتے ہیں بات کو برقرار رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. جس طرح اس نے تھوڑی سی وضاحت کر دی تھی حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں, حضرت ابن ماجہ کے بارے میں, جنگ و جدل کے بارے میں. اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اقتباسات کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کریں, ویسے وہ اس کو ریڈ آؤٹ کرتے مزید ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتی, لیکن بس اشارہ کر رہا ہوں کہ اب انہوں نے ڈفرنٹ اقتباس کو جوڑنے کے لیے تھوڑی سی کمنٹری بھی کی ہے, رائے دی ہے, تھوڑا سا تجزیہ بیان کیا ہے. ایکچوئل وجہ تحقیق یہی ہوتی ہے کہ آپ ڈفرنٹ لوگوں کے اوپینین کو لے کے جب اپنا اوپینین دیتے ہیں, اپنا تجزیہ دیتے ہیں, اصل تحقیق یہ ہوتی ہے, اصل کام یہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کی فائنڈنگس کیا ہے, آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہے, کیا آپ کا کنکلوژن ہے, یہ اصل تحقیق ہے. ایک جگہ سے مواد کو ادھر سے اٹھا کے اس کو اکٹھا کر دینا, یہ تحقیق نہیں ہوتی. پوائنٹ ٹو سے, ٹھیک ہے. اصل تحقیق یہ ہوتی ہے کہ جب ڈفرنٹ آپ اقتباسات کو لے کے آتے ہو, ان اقتباسات کو جو آپ کی سوچ ہے, رائے ہے, وہ اقتباس اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, نہ کہ آپ نے ان اقتباسات کو جگہ پہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے. یہ مقصد نہیں ہوتا تحقیق. تحقیق کا مقصد یہ ہے جو آپ نے ایک ہائپوتھیسس بنایا ہے, ایک مفروضہ بنایا ہے. آپ کہتے ہو جی مثال کے طور پر 20ویں صدی میں تصوف کے تقاضے, ایک ٹاپک ہے کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے 20ویں صدی میں تصوف کے تقاضے. اب اس حوالے سے آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ اخلاقیات چینج ہونی چاہیے. پہلے دور میں یہ بات ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو فنا کر دو, یہ کر دو, یہ کر دو. اس دور میں اپنے آپ کی خود نمائی جو ہے وہ کرنی چاہیے. خود نمائی کیسے کرنی چاہیے, خود نمائی کیوں ضروری ہے. اب اس حوالے سے آپ ڈفرنٹ لوگوں کے اقتباس لے کے آتے ہو. یہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے, واصف علی واصف نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے. ان اقتباسات کو آپ اکٹھا کر کے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو کریٹ کرتے ہو. وہ لوگوں کے سامنے بتاتے ہو کہ یہ دیکھیے جی یہ لوگوں نے یہ کہا ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. یعنی مین جو تھیم, جو سینٹرلائز چیز ہونی چاہیے, مرکزی جو آپ کی تھنکنگ ہے وہ ہونی چاہیے. آپ کی سوچ کے گرد دوسروں کے اقتباس گھومنے چاہیے, نہ کہ آپ کو اقتباسات کے گرد گھومنا چاہیے. کسی نے کیا کہا ہے آپ اس کے گرد نہیں گھومنا چاہیے. آپ جو کہنا چاہتے ہو اس کے مطابق جس نے جو کہا ہے اس کو آپ پیراگراف میں جوڑتے ہو. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اپنا تجزیہ ان کو دینا, رائے دینا. اچھا, اب ایک اور اہم جو چیز ہے, آپ کوئی ایسے مضمون لکھ رہے ہو, کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہو, کوئی چیز کر رہے ہو, تو آپ کا رائٹنگ سٹائل کیا ہوتا ہے. رائٹنگ سٹائل سے بعد رسم الخط نہیں, ورڈنگ کی ارینجمنٹ, الفاظ کا چناؤ, ٹھیک ہے, مواد کو ارینج کرنا, ترتیب, یہ اس حوالے سے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ایکٹیو وائس جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے پیسیو وائس کی بجائے. یہ میں مثال دیتا ہوں کیسے. اب یہ ایک جملہ ہے, کہتے ہیں کہ the stepmother's house was cleaned by Cinderella. کہ اسٹیپ مدر کا جو گھر ہے وہ صاف کیا گیا سنڈریلا کی طرف سے. یہ پیسو وائس ہے. اسٹیپ مدر کا جو گھر ہے وہ سنڈریلا کی طرف سے صاف کیا گیا. اب اس میں جو فوکس کیا جا رہا ہے وہ مفعول کے اوپر کیا جا رہا ہے, اسٹیپ مدرس ہاؤس, ٹھیک ہے. اور ایکٹیو وائس کیا ہے,
ایکٹیوائز یہ سنڈریلا کلین دا اسٹیپ مدرس ہاؤس. یہاں پہ فائل کو فوکس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جب اپنے لکھنا ہے تو اس میں ایکٹیو وائس جو ہے وہ اسٹائل اپنانا ہے, فائل کو فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو آپ پہلے لکھ لیتے ہیں اور ایکٹیو وائس میں ہوتا ہے. اس کی اردو میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہو ایک خط لکھا گیا, مجہول فعل نہیں لکھا نا, معروف فعل لکھا نا. ایگزیکٹلی, معروف و مجہول. ٹھیک ہے, یہ جو ہے پوچھ رہا تھا. اس کے بارے میں مثالیں آپ دینا چاہیں گے کوئی ریلیونٹ؟ جیسے کوئی کام کیا گیا ہے تو جیسے نہیں لینا بلکہ یہ بتانا چاہیے کہ فلاں نے کام کیا ہے, فلاں نے مارا ہے, یعنی اسد نے مارا ہے, زید نے بکر نے مارا ہے, یہ نہیں کہ مارا گیا ہے فلاں, اس کا مطلب جو فائل ہے وہ واضح ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یعنی معروف استعمال کرنا چاہیے, مجہول نہیں استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو جملے کا اسٹرکچر ہے وہ زیادہ خوبصورت بنتا ہے, زیادہ بہتر بنتا ہے, زیادہ اٹریکٹیو, زیادہ اچھا لگتا ہے. یعنی آپ فائل کو جو فوکس کرتے ہو. اسی طرح آپ کا جو سینٹینس اسٹرکچر ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہونا چاہیے, ریلیٹڈ, متعلق ہونا چاہیے. آپ جو جملے لے کے آ رہے ہو وہ بالکل متعلق ہے. جو پہلے میں بات کر رہا ہوں ایسا نہیں بات یہاں پہ کیا ہو رہی ہے, آپ حضرت امیر مرتضیٰ, حضرت امیر معاویہ کی وہ بات ہو رہی ہے, درمیان میں آپ کوئی اور چیزیں آتی ہیں, کسی اور شادی کا ذکر شامل کر دیتے ہیں. وہ بظاہر تھوڑا سا آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا تعلق ہے, لیکن حقیقت میں تعلق نہیں. آپ کو بڑا جو چیز آپ کو لے کے آ رہے ہو, جو اقتباس لے کے آ رہا ہو, آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کا واقعی جنرلی اس کا اس کے ساتھ, اس تھیم کے ساتھ, اس مرکزی خیال کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا, اس موضوع کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا. اس بارے بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اور جو آپ کا سوال تھا کہ ہم ڈیٹریک ہو جاتے ہیں, ہم لکھتے لکھتے جو ہے وہ بات بڑی آگے لے جاتے ہیں, اصل اس سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں موسٹ ریلیونٹ, ٹھیک ہے, اور لیس ریلیونٹ کا وہ فرق نہیں پتہ چلتا, اس کو نہیں سمجھ رہتے ہیں. ہم یہ دیکھنا ہی چاہیے کہ یہ کتنا موسٹ ریلیونٹ ہے, اور اگر یہ بات جو ہے اس کو میں حذف کر دوں, ٹھیک ہے, اس جگہ پہ کوئی اور بات لے جاؤں, تو ممکن ہے کہ ایک ریلیونس مطابقت بھی رہے اور بات جو ہے وہ مختصر رہے, طوالت نہ پکڑے. تحریر میں جو ہے وہ آپ جتنی اس کو مختصر جامع رکھیں گے, اس کو کنسائز رکھیں گے, آپ کی تحریر اتنی اٹریکٹیو ہوگی, اتنی اس کو پڑھا جائے گا, اتنی وہ خوبصورت لگے گی. آپ بات کو بڑھا دیں گے تو بعض وقت پڑھنے والے یہ کہے گا یار اس کا ساتھ کیا تعلق ہے, اتنی اس میں دور کیوں چلا گیا ہے, وہ بوریت محسوس کرتا ہے. اور یہ عمومی طور پہ بات کو بڑھانے کا بھی افسانے میں یہ اسٹائل زیادہ استعمال کیا, افسانہ نگاری میں یہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جو لوگ ویلے ہوتے ہیں ان کو زیادہ انگیج کرنے کے لیے ڈفرنٹ لیول کا اس نوعیت کے ناول, افسانے لکھے جاتے ہیں. سنجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں اور مختلف نوعیت کے سماجی مسائل پہ لکھے جاتے ہیں, اور جنسی جو انسان کی جو مسائل ہیں اس پر لکھے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس کو ڈسکس کی جاتی ہیں. تو بہرحال افسانہ نگاری جو ہے یہ ایک ایسا اسٹائل ہے, یہ تحقیق والا یہ اسٹائل نہیں ہے. اچھا, آپ نے ورڈنگ کی جو ریپیٹیشن ہے, تکرار جملے میں, اس سے اپنے بڑا غور کرنا ہے. ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی آپ جملہ جب استعمال کرتے ہو اس میں دو ورڈ, دو تین چار کٹھے ورڈ نہ ہو, اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ریپیٹیشن نہ ہو, تکرار نہ ہو فاضی. اور اسی طرح ہم بعض اوقات ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار میں کوئی ایسے الفاظ لے کے آؤں جب ٹیچر اس کو دیکھے تو وہ دنگ رہ جائے, بڑے اس میں بڑے مہنگے, بڑے قیمتی اور بڑے دور سے یہ الفاظ لے کے آیا ہے, بڑے ثقیل سے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو وہ لفظ لے کے آنے چاہیے جو موسٹ ریلیونٹ ہو اور جس کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے, اس کی جو ووکیبلری ہے, ووکیبلری اس کو اچھی طرح آپ سمجھتے ہو, جانتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے, جس کے بارے میں آپ کلیئر نہ اس کو نہ لکھیں. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ مخالف معنی دے رہا ہوتا ہے اور ہم میں سے لوگ اس کو ورڈ میں شامل کرتے ہیں. ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے اسٹوڈنٹ میں جب اسائنمنٹ لکھتے ہیں تو اس میں بڑی کامن سی
ورڈنگ استعمال کرتے ہیں, بڑی ایک رف سی, یعنی رف سے مراد یہ ہے جو ہم ڈیلی بول چالنے کا ہمارا جو انداز ہوتا ہے اس طرح لکھتے ہیں. لیکن جو ہماری کامن لینگویج ہے, ڈیلی روزمرہ کی جو زبان ہے, اس میں اور ایکیڈیمک رائٹنگ میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, تعلیمی جو ایک لکھنے کا جو انداز ہے اس میں اور جو ہمارے ڈیلی بیس پہ بولنے کا انداز میں بڑا فرق ہے. اچھا, اب آپ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ایکیڈیمک رائٹنگ جو ہے وہ اس کو فالو کریں, اس کو اپنائیں؟ تو وہ بچے آپ کو زیادہ سے زیادہ آرٹیکل پڑھنے سے پتہ چلے گا. اردو میں پڑھیں, آپ کی لائبریری میں مختلف نوعیت کے, سیاسی نوعیت کے, مذہبی نوعیت کے, سماج کی تعلیمی نوعیت کے یہاں پہ مجلے پڑھیں, میگزین, ان کو پڑھیں. وہ جو اسٹائل اپناتے ہیں اس کو غور سے دیکھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آپ کو ایکیڈیمک رائٹنگ کا اسٹائل آئے. ٹھیک ہے, کیونکہ مضمون نگاری کا جو اسٹائل ہے وہ مختلف ہے. یہ بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ سلاست کے ساتھ ایک چلنے والا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, روانی کے ساتھ, اس میں ہیڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی ایسے رائٹنگ میں. اور جب ریسرچ آرٹیکل آپ لکھتے ہو, تھیسس ہے یا بک ہے, اس میں آپ ہیڈنگ اور یہ چیزیں جو آپ شامل کرتے ہو. تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسے رائٹنگ کر رہے ہو اس میں ہیڈنگ اور وہ چیزیں نہیں شامل کرنی, لیکن پیراگرافنگ اس میں ضرور ہوتی ہے, آپ اقتباس اس میں ضرور لکھتے ہو. لیکن اگر آپ ریسرچ آرٹیکل لکھ رہے ہو, تھیسس ہے یا بک ہے, اس میں آپ ہیڈنگ والے لکھتے ہو. اچھا, آپ سائٹیشن اسٹائل پہ آ جاتے ہیں. جو آپ نے حوالہ لگانا ہے وہ اس کا کیا انداز ہونا چاہیے. مختلف حوالہ جات کے انداز ہے, یہاں پہ درجنوں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے جو سائٹیشن اسٹائلز ہیں حوالہ جات کی, ریفرنسز کے. لیکن ہمارا سبجیکٹ ہے اس کو لیا جاتا ہے سوشل سائنسز میں. کس میں؟ سوشل سائنسز میں. مطلب سائیکالوجی, سوشیالوجی, ایجوکیشن, پولیٹیکل سائنس, جرنلزم, جتنے بھی سبجیکٹ ہیں یہ سوشلزم میں آتے ہیں. سوشلزم یا سوشل سائنسز یا ہیومینٹیز, اس کے لیے زیادہ تر جو ہے وہ شکاگو اسٹائل اختیار کیا جاتا ہے. کون سا؟ شکاگو. ٹھیک ہے, CHICAGO, شکاگو. اس میں کیا کیا جاتا ہے, سب سے پہلے, یہ اگر آپ بہتر ہے دیکھیے, ان کے پاس کافی پینسل ہے, سب سے پہلے جو رائٹر ہے اس کو جو معروف نام ہے وہ لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری. ٹھیک ہے, اچھا, اس سے آپ نے پہلے ڈاکٹر نہیں لکھنا, آپ نے طاہر القادری پہلے لکھنا. ٹھیک ہے, یہ شیخ الاسلام, جتنی بھی القابات وغیرہ یہ سارے آپ حذف کر دیں گے, دو نام آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. بعض اوقات تین بھی لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوما ڈال کے. لیکن آپ نے دو جو ہیں اسٹینڈرڈ ہیں, دو نام انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. طاہر القادری آپ پہلے لکھیں, اس کے بعد کوما ڈالیں, پھر ڈاکٹر. آگے ان کی کتاب لکھ لیں, اقتصادیات اسلام لکھ لیں, کتاب کا نام, پھر کوما ڈالیں. اور اس کے بعد وہ جو ناشر ہے, جو پبلشر ہے, جس نے کتاب چھاپی ہے, منہاج پبلیکیشنز, وہ لکھیں. ٹھیک ہے, منہاج پبلیکیشن لاہور. اس کے آگے وہ دو کی جو تفصیلیہ ہوتا ہے, دو کے سسٹم, دو نقطے ہوتے ہیں, وہ ڈالیں. اس کے بعد سن لکھیں, 2021, 20, 19 کا چھپی ہے. اس کے بعد کوما ڈالیں, پھر صفحہ. اچھا, سائٹیشن جو ہے اس کے مختلف طریقے ہیں, ریفرنس حوالے لگانے کے مختلف قسمیں ہیں. طریقے چلو وہ تو ہماری پہلے بات ہو چکی ہے کہ MPA اسٹائل ہوتا ہے, MLA اسٹائل ہوتا ہے, شکاگو اسٹائل ہوتا ہے. لیکن اس کی قسمیں کون کون سی ہیں حوالے لگانے کی؟ اس کی 3-4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فٹ نوٹ. ٹھیک ہے, یعنی جو پیج کے بالکل نیچے لگایا ہوتا ہے, فٹ نوٹ. یعنی یہ مطلب لکھا ہوا ہے, یہ یہاں پہ لائن لگا کے اس کے نیچے جو یہ لکھا اس کو کہتے ہیں فٹ نوٹ. فٹ نوٹ, فٹ نوٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو بالکل اینڈ پہ ہوتا ہے, آخر پہ, اس کو کہتے ہیں اینڈ نوٹ. ٹھیک ہے, اردو میں کہتے ہیں کتابیات بھی کہتے ہیں اس کو مصادر و منابع بھی کہتے ہیں, مصادر و مراجع بھی اس کو لکھ دیتے ہیں, اینڈ نوٹ کو. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور ہوتا ہے, یہ ہمارے یہاں اس کی کم پریکٹس ہے اردو میں یا سوشل سائنسز میں, لیکن اس کی سائنٹیفک
میں جو طریقہ کار اس میں زیادہ اس کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن اب اس کو بھی اپنایا جا رہا ہے. ایک ٹیکسٹ نوٹ ہوتا ہے، ٹیکسٹ نوٹ، متن نوٹ. ٹھیک ہے، وہ ٹیکسٹ نوٹ کیا ہوتا ہے کہ متن کے اندر ہی جو ٹیکسٹ ہے نا، ٹیکسٹ کے اندر ہی اس کا رائٹر کا چھوٹا سا نام اور جس سن میں وہ کتاب چھپی ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں سامنے. وہ کہتے ہیں یہ ٹیکسٹ نوٹ، متن نوٹ. ٹھیک ہے، تو اب یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ کسی بھی مجلے میں ایک آرٹیکل لکھ رہے ہو تو اس میں وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ بلکہ آپ کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں تم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس ٹائپ کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ریلیجن اینڈ فلاسفی منہاج یونیورسٹی کا جو ہے مجلہ ہے، ابھی وہ دوسری اس کی 2 چھاپ چکے ہیں، تیسرا چھپنا ہے انشاءاللہ اسی منتھ میں. وہ آ رہا ہے میرا جو اس میں آرٹیکل ہے، تو اس میں مجھے انہوں نے کہا تھا آپ نے شکاگو کا قرآن فونٹ استعمال کرنا ہے. یقین مانے میری باقی تحقیق ایک طرف، اس میں جو ریفرنس حوالہ جات لگانے تھے وہ ایک طرف، اس پہ جتنا وہ مجھے ایفرٹ کرنی پڑی ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں. تو اب یہ ڈفرنٹ سٹائلز ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ویب سائٹ بتا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ آٹومیٹک وہ ریفرنس جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ سٹائل لگانا ہے وہ آپ اس کو لگا دیں. اس کے لیے ایک ہے ایزی بگ، www.easybig.com. یہ آپ ان ویب سائٹ کا وزٹ کریں. یہ جو آن لائن سورسز ہیں ان کا استعمال بہت ضروری ہے جدید دور میں. اگر آپ تحقیق میں آگے جانا چاہتے ہیں اور شارٹ ٹرم میں جب آپ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی، آپ 2-4-5 دنوں میں آپ پورا آرٹیکل لکھ لیا کریں گے. بیٹھیں گے، جب آپ کو پوری پریکٹس ہو جائے گی آپ پورا آرٹیکل لکھ لیا کریں گے. اور اس دور میں یاد رکھیں اسی کو اہمیت دی جاتی ہے. اگر آپ لیکچرشپ میں جاتے ہو، آپ پروفیسرشپ میں بنتے ہو، اسسٹنٹ پروفیسرشپ میں جاتے ہو، یا اور ریسرچ کی کسی جگہ پہ جاتے ہو، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کی پبلیکیشن کتنی ہے، آپ کی کتنی ریسرچ پیپر چھپ چکے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، کس کس جگہ پہ چھپے ہیں، کس کس کیٹیگری کی مجلوں میں، میگزین میں، جرنل میں وہ چھپے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. اور اسی کی بنیاد پہ آپ کی وہ جوائننگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ پروفائل ڈاکٹر حسین صاحب کی دیکھیں تو ان کی تقریباً کوئی 100 سے ابو ان کی چھپ چکی ہیں پبلیکیشن. یہ بہت بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ڈین صاحب کے 20-25 کیس ہوں گے. ٹھیک ہے، پوری زندگی میں انہوں نے پروفیسرشپ میں گزاری. ٹھیک ہے، یہ انسان پہ اپنے پہ بھی ہوتا ہے، ہر بندہ اس سے کتنا اس کو ٹائم دیتا ہے، کتنا وہ کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی پروفائل میں سی وی میں یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں جب آپ ریسرچ کی دنیا میں جاتے ہو. ایزی بگ ہے، سائٹ دس فار می، سائٹ CIT، سائٹ دس فار می یہ ویب سائٹ ہے. سائٹیشن مشین ایک ویب سائٹ ہے، تو یہ آپ کو وزٹ کریں. اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کتاب کا نام لکھیں، وہ کتاب آ جائے گی، اس کے اوپر کلک کریں گے، جو اسٹائل اس کو انپوٹ کریں گے وہ آپ کو پورا اس کا ریفرنس بنا کے دے دے گی. ٹھیک ہے، آپ ریفرنس کو لگا دیں. اگر وہ نہیں ہے، کتاب موجود نہیں ہے اس میں، تو آپ مینولی جو ہے وہ جو معلومات پوچھا جائے گا ویب سائٹ کو، وہ معلومات اس کتاب کی دیتے جائیں. وہ پورا اس کا جو اسٹائل آپ نے بتایا ہوگا کہ اس کو شکاگو میں کر دو، APA میں کر دو، FLA میں کر دو، اس طرح آپ کو ریفرنس بنا کے وہ دے دیں. یہ سائٹیشن کا یہ انداز. میں بڑا تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں کہ بیسکلی جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ کامن ہے. اسائنمنٹ، ایسے رائٹنگ میں، آرٹیکل، ریسرچ پیپر میں، اس سے جو آپ بک کر رہے ہو، تو سب سے پہلے آپ اسائنمنٹ کی اگر آپ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ایک ٹیبل آف کنٹینٹس، فہرست، جس کو آپ نے ضرور بنانا ہے، اسائنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو مواد ڈفرنٹ بک سے لے کے آنا ہے وہ موسٹ ریلیونٹ ہونا چاہیے، بالکل متعلق ہو. کیونکہ جب ان کو اقتباسات کو آپ نے جوڑنا ہے اس کی مطابقت پیدا کرنی ہے. ایک اقتباس دوسرے سے لنک اپ ہو، اس میں کہیں تعلق ٹوٹنے نہ پائے، کہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ اس اقتباس میں پیراگراف میں اور بات ہوئی ہے، اس میں اور بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں آپ نے اپنی رائے تجزیہ جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی طور پر اس تحقیق کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جس میں آپ اپنا انالیسس کرتے ہیں، اپنا تجزیہ دیتے ہیں. بلکہ تحقیق کہتے ہی اسی ہیں. پہلے جس نے جو تحقیق کی اس کو اکٹھا کر رہا ہے، اس میں آپ کا کمال کیا ہے؟ آپ کو کوئی کمال نہیں. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے ایک ہائپوتھیسس بنایا، مفروضہ بنایا، ایک موضوع سیٹ کیا،
اور اس موضوع کے مطابق آپ نے ایک تحقیق سامنے لوگوں کے لیے کیا، اصل چیز یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات